اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کے نکاح کر دو، اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ معزز ناظرین کرام، حضرات و خواتین، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہے کہ تم اپنے بے نکاحوں کے نکاح کر دو، چاہے وہ غلام ہوں یا بادیاں، اور آزاد عورت و مرد نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اہل علم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نکاح کرنے سے انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں فقر و فاقہ کو دور کر وسعت لا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بہت معروف ہے، انشاءاللہ وہ واقعہ کس قدر صحیح ہے میں آگے بیان کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کون سی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم۔ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ المکاتب الذی یرید الاداء، نمبر ایک وہ مکاتب جو اپنی غلامی کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، غلام ہے اور کچھ لے دے کر کسی طرح آزاد ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ عفت و پاک دامنی کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح والغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا غازی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ تو حدیث سے گویا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی شخص نکاح کر کے پاک دامنی کی زندگی جینا چاہتا ہے، عزت و آبرو چاہتا ہے، اور جو معاشرے کے اندر انارکی اور اسی طرح بے حیائی برائی پھیلی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم، یہ تین لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان کی مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اس کے اندر ایک کون ہے؟ والناکح الذی یرید العفاف، نکاح کرنے والا جو عزت و پاک دامنی، عفت و پاک دامنی کی زندگی جینا چاہتا ہے نکاح کے ذریعے۔ اس حدیث سے اور قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد، نکاح کے بعد ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زندگی میں اتنی برکت ضرور ڈال دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بھی شادی کرا دی تھی جس کے پاس ایک چادر کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور اسے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی میسر نہ آ سکی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ایک عورت کے ساتھ اس کی شادی کرا دی اور اس کا مہر یہ مقرر کیا کہ اسے جتنا قرآن مجید یاد ہے وہ اپنی بیوی کو بھی سکھا دے۔ یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ ہم کئی بار سن چکے ہوں گے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم یہی ہے کہ وہ شادی کرنے والے کو اس قدر رزق ضرور عطا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آئیے اس واقعے کو لیتے ہیں جو آپ سنے ہوں گے، بہت معروف واقعہ ہے۔ اکثر جو ہے بہت سے لوگ جب شادی وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں تو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے جس کو امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 پر ذکر کیا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، اس کو روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو نکاح کر لے۔ چنانچہ وہ شخص نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد پھر آیا اور پھر اس نے آ کر شکایت کی اور کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی بھی میری پریشانی اپنی جگہ باقی ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوسری مرتبہ بھی نکاح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ نکاح دوسری مرتبہ بھی کر لیا اور پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا۔ چنانچہ وہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، یعنی 4 نکاح کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چوتھی مرتبہ جب نکاح کیا تو یہ جو اس کی چوتھی بیوی تھی اس کو سوت کاتنا آتا تھا، یعنی یہ چرخہ چلانا جانتی تھی۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، اپنے تینوں سوکنوں کو بھی، جو 3 بیویاں پہلے کی تھیں، ان کو بھی سکھا دیا، اور اس طرح سے یہ سب کے سب جو ہے چرخہ کاتنے لگ گئیں اور اس کے گھر کے اندر برکت آ گئی، مال و دولت آ گئی۔ اس طرح کا واقعہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ سنے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 تک، جب تک کہ وہ مالدار نہیں بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو نکاح کرتا جا، نکاح کرتا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ حدیث یا اس قسم کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ امام سخاوی نے بھی المقاصد الحسنہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور مناوی نے فیض القدیر میں، اور اس کے اندر جو ہے ایسے ایسے راوی پائے جاتے ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لہذا یہ حدیث اسنادی اعتبار سے پوری نہیں اترتی، کیونکہ اس کے اندر سعید بن محمد مولا بنی ہاشم یہ ایک راوی ہے، اور یہ جو ہے اسناد ضعیف جداً ہے۔ قال ابو حاتم لیس حدیثہ بشیء وقال ابن حبان لا يجوز ان يحتج به، یعنی ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کسی طرح بھی درست نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن حبان نے کہا لا يجوز، جائز نہیں ہے کہ اس سے حجت پکڑی جائے۔ ثم اورد الذهبي هذا الحديث في مناكيره، اسی طریقے سے امام ذہبی نے اس حدیث کو اپنے مناکیر میں میزان الاعتدال میں جو ذکر کیا ہے تو اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر ایک راوی اور بھی ہے، سالبی ہے، من طریق دراوردی عن ابن عجلان ان رجلا شکا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفقر فقال علیک بالبعد۔ قال الشیخ الالبانی رحمہ اللہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح کی ایک روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معضل ہے۔ فلا ندری ما حال الاسناد الی ابن عجلان، یعنی عجلان کی طرف جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کی اسنادی حالت کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ معضل ہے اس لیے کہ اس کے اندر کچھ انقطاع پایا جاتا ہے، سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس حدیث کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فالحاصل ان هذا الحدیث لا يثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے
کہ ایک نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو تو آپ مالدار بن جائیں گے، یا ایسی کچھ جو ہے آثار بھی ملتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے تم مالداری کو تلاش کرو وغیرہ وغیرہ، سب کے سب جو ہے ضعیف ہیں، کوئی صحت کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور جہاں تک جو قصہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ فَهَذِهِ قِصَّةٌ مَكْذُوبَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایک جھوٹا واقعہ ہے۔ لیکن یہ جو دوسری احادیث یا قرآنی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آدمی اگر عفت و پاک دامنی کی زندگی جینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اس کو اتنا مال دیں گے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کو پال سکے اور زندگی اچھی گزار سکے۔